اب میں دعوت سخن دوں گا۔ اس نشست کی صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ جناب مولانا عبدالرحیم صاحب ریاضی کو کہ وہ آئیں اور اپنے صدارتی خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ابھی اس نشست میں آپ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ تعامل یا برتاؤ اور سلوک کے موضوع پر پہلا خطاب سنا۔ اس خطاب کو بہت ہی مدلل اور اچھے اسلوب میں شیخ اسد صاحب اعظمی حفظہ اللہ و تولہ نے بیان فرمایا۔ ہمیں اپنے سلوک اور برتاؤ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب صحابہ تھے، اور صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی برتاؤ اور سلوک کو، حسن سلوک کو غیر مسلموں کے ساتھ بھی جب دیکھا تو اس کو عملی جامہ پہنایا۔ فتوحات بے شمار ہوئیں اسلام کے خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ اگر علاقے دیکھے جائیں اسلام کے کتنے وسیع ہوئے، تو اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلام کے مفتوحہ علاقے اتنے وسیع ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤلفۃ القلوب کا جو حصہ تھا زکوٰۃ میں وہ روک دیا، کہا کہ ہم اب غالب ہیں اور ہمیں کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یا کسی کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ حالات بدلیں گے پھر اس کو جاری کیا جائے گا، لیکن ہم وقتاً اس کو موقوف کر دیتے ہیں۔ ان علاقوں کے باشندوں سے پوچھا جاتا کہ جس گزشتہ حاکم کی ماتحتی میں آپ تھے وہ بہتر تھے، یا اب جو مسلمانوں کے زیر نگیں ہو گئے ہو تو اب زیادہ بہتری محسوس کرتے ہو؟ وہ بیک زبان کہتے کہ نہیں، اب ہم لوگ پہلے سے بہتر حالت میں ہیں۔ میں نے صحابہ اور خلفائے راشدین کے دور کے مفتوحہ علاقوں کے غیر مسلم باشندوں کی ایک گواہی اس لیے پیش کی کہ بھی جلسہ گاہ آتے ہوئے میں مشترک سواری سے آیا تھا، تو یہیں جیت پورہ تھانے کے پاس وہ روک کر کے کہنے لگا کہ اب ہمیں ادھر بڑی بازار کی طرف مڑنا ہے، تو آپ آگے چلے جائیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آگے جب جیت پورہ کی طرف سے میں جین پورہ کے لیے نکلا تو دو نوجوانوں کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ غالباً ایک اپنا برادر وطن لگا اور دوسرا اپنا مسلمان بھائی۔ ایک تو اس اخلاق کا کوئی مظہر نہیں تھا، دوسرے مسلمان اللہ کو وہی زیادہ محبوب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر زیادہ ہو اور حقیقی معنی میں مضبوط ہو۔ مضبوط کیا ہو؟ کہ جس کو اپنے غصے پر قابو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، شدید وہ نہیں، طاقتور وہ نہیں ہے جو جلدی سے کسی کو پچھاڑ دے۔ انما الشدید من یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ دونوں جب الگ ہوتے ہیں، کہا سنی کے بعد معاملہ نمٹ جاتا ہے، تو دوسرا جو لڑکا تھا وہ اسی میں کسی مسجد کے اندر کٹرے کی طرح تھا، وہ گھس کے اور گالی دیتے ہوئے اس کو اندر گھستا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنے گلی میں جب چلے گئے تو گالی دیتے ہو۔ حلیمی سے، بردباری سے آپ دوسرے کو جیت سکتے ہو۔ سیرت کا یہ پورا عنوان
اگر اس کا لب لباب دیکھا جائے تو یہ ہے کہ خود پہلے اخلاق کے پیکر بنیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ خالدہ رکھا ہے، قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس میں یہی فرماتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے دفاع کیجیے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کا جو جانی دشمن بھی ہوگا وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا، صرف دوست نہیں۔ لیکن جب آپ اخلاق سے ہی عاری ہوں تو آپ ایک میسیج دے رہے ہو، آپ اس کا احساس کرو یا مت کرو کہ مسلمان ایک بد اخلاق قوم ہے، نبی اخلاق کی امت بد اخلاق ہے۔ تو ہم اپنے نبی کے اسوے پر کتنا ہیں؟ ہم اپنے نبی کے اسوے پر کتنا ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاشنے کی ضرورت ہے۔ عیینہ ابن حصن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بیٹھتے تھے۔ ان کے چچیرے بھائی حر ابن قیس ان سے ملاقات کے لیے مدینہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے لیے بھی اجازت مانگو، ہم بھی حضرت عمر کی مجلس میں چلیں گے۔ جاتے ہیں، حضرت عمر پر الزامات لگا دیتے ہیں کہ آپ عدل و انصاف نہیں کرتے، لوگوں میں تقسیم کرتے وقت آپ برابری کا رویہ نہیں رکھتے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کھڑے ہوئے اور چاہ رہے تھے کہ ان سے ان کے کہے کا بدلہ لے لیں۔ حضرت عیینہ ابن حصن نے پڑھی والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کر دینے والے، اللہ احسان اور سلوک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دعوت کے میدان میں کھڑی اس دیوار کو، جو ہماری بد اخلاقی کی دیوار ہے، منہدم کرنا ہوگا، اخلاق سیکھنا ہوگا، برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا، اور اپنے حلیے اور سراپے سے اسلام کی دعوت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو مسلمان جب اسلامی دعوت کو لے کر کے دوسرے علاقوں میں گئے تو ان کی باتوں سے پہلے ان کے عملی اخلاق نے، ان کی سادگی، ان کی پاکیزگی، جو اخلاق کے عناصر ابھی شیخ عبدالحق صاحب گنا کر کے گئے، اور ان کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ لوگوں کو زیادہ متاثر کرنے والا تھا، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو بتلائیں کہ اسلام حسن اخلاق کی دعوت دیتا ہے، ہمارے پیغمبر اخلاق تھے، ہم اسی کے پیغمبر کے متبعین ہیں، اور ہم اللہ کی وحدانیت اور دیگر جو اسلام کی تفصیلات ہیں اس کو بتائیں۔ تو آپ پہلے یہ کوشش کریں اور آج یہ عہد لیں کہ ہم پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی عملی تصویر بننے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو دعوت کے میدان میں ایک بہت بڑی فصیل یہ کھڑی ہے، دیوار کھڑی ہے، اور ہمارے اور دوسروں کے درمیان حائل ہے، دوسرے ہماری دعوت کی طرف راغب نہیں ہوتے، اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے آپ نے فضیلت الشیخ عبداللہ عبدالرؤف حفظہ اللہ و تعالیٰ کی زبانی سنی۔ عورتوں کو جو عظمت اسلام نے دی، وہ اس زمانے میں بھی جو ترقی یافتہ قومیں کہتے تھے اپنے کو، چاہے وہ کسریٰ ہوں فارس کے یا روم کے نصارہ ہوں، ان کے یہاں بھی نہیں تھی، جیسا کہ انہوں نے خود اپنے خطاب میں اشارہ کیا۔ آج ہم بہنوں کے تعلق سے بڑے بیزار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھتیجوں کو بھائی کی وفات کے بعد ان کے گھر سے اس لیے اٹھا لاتی ہیں کہ ان کی سوتیلی مائیں ان پر اف اف نہ کریں، ان کے ساتھ اپنی ناگواری کا اظہار نہ کریں کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اور جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کو بڑے ہی حسن اخلاق کے ساتھ ان کے گھر کو واپس کیا، اور یہی بتلا کر کے میں نے چاہا کہ تم کو تمہارے بچپنے کی تربیت میں
کسی کے ناگوار سلوک کا سامنا نہ کرنا پڑے، میں نے اپنے یہاں لا کر کے رکھا۔ یہ ایک بہن ہوتی ہے بھائی کے لیے، تو ایک بھائی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں کہ بھائی نے اپنی جائیداد کا آدھا جب بہن آئی اس کے پاس تو اس کو اٹھا کر دیا کہ بہن کی قسم پرسی اور خستہ حالی دور ہو، اور اس کے نتیجے میں ان کا سرمایہ سمٹتا گیا لیکن ان کی پیشانی پر بل نہیں آئے۔ تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم بہنوں کا اس ناحیے سے بھی خیال رکھیں۔ اور اخلاق کی بات ہو رہی تھی، اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ آپ اب بھی یہ غور کریں کہ آپ اب بھی دوسروں کے نزدیک معتمد ہیں، بھروسے مند ہیں اور اعتماد کے لائق ہیں۔ اس اعتماد کو، اس بھروسے کو قائم رکھنے بلکہ اس کو اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چند مثالیں پیش کروں، اشارے دوں۔ اگر آج بھی کسی راہگیر کو کسی منزل کا پتہ پوچھنا ہوتا ہے، راستہ معلوم کرنا ہوتا ہے، تو اس کی نگاہ انتخاب کسی ٹوپی والے پر پڑتی ہے کہ وہ یا تو صحیح راستہ بتلائے گا یا اگر نہیں معلوم رہے گا تو کہہ دے گا مجھے معلوم نہیں ہے، اندازے سے یا غلط راستہ نہیں بتائے گا۔ تجارت کے وقت یا ادھار دیتے وقت ان کو آج بھی یہ اطمینان ہے کہ دوسروں کے مقابلے اس کی دینداری کا سب سے زیادہ فکر مند اگر ایک مسلمان ہے تو وہ رہے گا۔ ان اخلاق کو، ان صفات کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ سیرت کے اس طرح کے پروگرام ایک منظم طریقے سے اور اس میں بچوں کے گوشے کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا، عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کھانے کی نشست پر کھانے کے آداب سکھلا دیے، تو بچوں کو سیرت نبوی کی روشنی میں روزمرہ کی زندگی، چاہے وہ اذکار کے تعلق سے ہو یا بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کے تعلق سے ہو یا پوشاک اور لباس میں وہ کیا روش اختیار کریں اس تعلق سے ہو، اس طرح کے پروگرام یہ ضروری نہیں کہ جب ربیع الاول آنے لگے تبھی ہم بیدار ہوں۔ سال کے موسم اور حالات کی مناسبت سے جب بھی وقت موزوں ہو اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا جائے، تاکہ ہماری یہ جو موجودہ نسل ہے، جو کل کے ہمارے قائدین اور ذمہ داران ہوں گے، ان کا اسلامی بیک گراؤنڈ جو ہو وہ پختہ اور مضبوط ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ